آئیے ہم خداوند کے کلام میں سے نکالیں گے مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی آیت نمبر 15. یہاں پر یوں لکھا ہے، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. آمین. خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو، 12 رسولوں کو اور لوگ تھے جو ساتھ خداوند کے اس وقت جمع تھے، ان سب کو یہ مشن دیا ہے کہ وہ انجیل کی منادی کریں، انجیل کی بشارت دیں. اگر ہم بائبل مقدس کو آغاز سے پڑھنا شروع کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کا ایک مشن ہے، اور وہ خدا کا مشن نبیوں اور رسولوں کے وسیلہ سے آگے ظاہر ہوتا چلا جاتا ہے. خدا اس مشن کو نبیوں کے وسیلہ سے پرانے عہد نامے میں ظاہر کر رہا ہے، اور خدا نے اپنے اس مشن کو اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے کھول کر واضح کر کے اس جگہ پر بیان کر دیا ہے کہ میرا مشن یہ ہے کہ اس نجات کے پیغام کو جو میں لے کر اس دنیا میں آیا ہوں، جو میرے وسیلہ سے دنیا کو دیا گیا ہے، جو میں ہوں، لے کر اس دنیا میں جاؤ، ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. یہ اہم کام ہے جو کلیسیا کے ہر ایک بندے کو دیا گیا ہے. یہ نہ صرف پاسبان کو دیا گیا ہے، یہ نہ صرف نبیوں کو دیا گیا ہے، نہ صرف رسولوں کو دیا گیا ہے، نہ صرف استادوں کو دیا گیا ہے، نہ صرف ڈیکنز کو دیا گیا ہے، نہ اشرز کو دیا گیا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا اہم کام ہے جو خداوند یسوع مسیح نے ہر ایک ایماندار کو دیا ہے. یہ مجھے بھی دیا ہے، یہ آپ سب کو دیا ہے. اس کی جتنی ذمہ داری میری ہے، میرے بھائیوں کی ہے، اس کی اتنی ہی ذمہ داری آپ سب کی ہے کہ ہم سب نے ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرنا ہے. ساری دنیا میں جا کر لوگوں کو یسوع کے بارے میں بتانا ہے، کیونکہ یسوع ہی وہ خوشخبری ہے جس کو ہم نے بیان کرنا ہے. اور ہم نے کہا کہ ساری خلق کے سامنے، خلق کا مطلب ہے مخلوقات، جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہے اس کو آج انجیل کی ضرورت ہے، اسے آج یسوع کی ضرورت ہے. اگر ہم آج ٹی وی چینلز کو آن کریں، خبریں لگائیں، تو ہمیں ایسی خبریں سننے کو ملتی ہیں جو ہمیں ذہنی طور پر دباؤ کے اندر لے جاتی ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قتل ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیماریاں کس قدر عروج پر ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کورونا کی 5ویں ویو بھی آ گئی ہے. اس کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو سر اٹھا رہی ہیں، وبائیں سر اٹھا رہی ہیں، جنگ کا ماحول ہے، اسلحہ بیچا جا رہا ہے، حالات دنیا کے خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ حالات ہیں، جب ہم ان پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے لیے کوئی امید نہیں ہے. دنیا خطرے کی طرف بڑھ رہی ہے، دنیا میں خوف پیدا ہو رہا ہے کہ اب ہمارا کچھ نہیں ہے. لیکن میرے عزیزو، خدا نے ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے میری آواز سن رہے ہیں، ہم جتنے یہاں پر موجود ہیں، جتنے کلیسیا کا حصہ ہیں، جتنے مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ان سب کو یہ ذمہ داری بخشی ہے کہ وہ دنیا کو بچا لیں گے مسیح کے وسیلے سے. یہ پیغام جو ہمیں دیا گیا ہے، یہ مشن جو ہمیں دیا گیا ہے، یہ خدا کا مشن ہے، اور ہمیں خدا نے اپنے رحم اور اپنے فضل اور اپنی شفقت کے وسیلہ سے اس میں شامل کیا ہے. یہ کام خدا کا ہے، اس کو کرنے والا خدا ہے، لیکن خدا نے یہ ہمیں ہمارے سپرد کیا ہے. خدا نے ہم پر کرم کیا ہے کہ ہم خدا کے مشن میں خدا کے ساتھ کام کر سکیں، تاکہ ساری دنیا کو جو پریشانیوں اور دکھوں اور گناہوں اور بیماریوں کے اندر جکڑی ہوئی ہے، وہ مسیح کے وسیلہ سے بچ جائے. میں بھی ہمارے ذہن کے اندر یہ سوال ہے کہ بھئی ہم تو کمزور ہیں، میں بھی کمزور ہوں، ہم سب کمزور ہیں. ہم ایمان بھی نہیں رکھ پاتے، ہم خدا کے ساتھ چل بھی نہیں پاتے، ہم معاف بھی نہیں کر پاتے، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ذہن کے اندر ہر روز آتی ہیں اور ہمیں کمزور کرتی ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم انجیل کے پیغام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں. ایک اور اسی چیپٹر کی آیت پڑھنا چاہیں گے، 13 آیت، بلکہ 11 آیت کو پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد 13 آیت کو پڑھیں گے. 11 آیت کے اندر لکھا ہے، اور انہوں نے یہ سن کر کے وہ جیتا ہے اور اس نے اسے دیکھا ہے، یقین نہ کیا. یہ خداوند کے شاگردوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو یسوع کے ساتھ رہے تھے، جب انہیں پتا چلا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو انہوں نے یقین نہیں کیا. اگر ہم 13 آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ بھی ایسا ہی بیان ملتا ہے، انہوں نے بھی جا کر باقی لوگوں کو خبر دی، مگر انہوں نے بھی اس کا یقین نہ کیا. اور آگے اگر ہم دیکھیں تو 14 آیت کے اندر وہاں پر بھی لکھا ہے، پھر وہ ان 11 کو بھی جب وہ کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی، کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے اس کا یقین نہ کیا تھا. یہ ایک حیران کن بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے انجیل کو سنانے کی ذمہ داری، انجیل کو پھیلانے کا حکم ایسے لوگوں کو دیا ہے جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کا یقین ہی نہیں کیا. ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ بھئی ہم تو کمزور ہیں، ہم تو لاچار ہیں، ہم تو اس قابل نہیں ہیں.
لیکن میرے عزیزو یہ خدا کا کام ہے، خدا ہر ایک بات کو جانتا ہے۔ یہ بھی وہ لوگ تھے جو یسوع کے ساتھ رہے تھے، یسوع ان پر ظاہر ہوئے ہیں، ان کو یسوع کے جی اٹھنے کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن انہوں نے یسوع کے جی اٹھنے کا یقین نہیں کیا۔ لیکن یسوع نے پھر بھی اپنے جی اٹھنے کی گواہی، یسوع نے پھر بھی انجیل کو سنانے کی ذمہ داری ان لوگوں کے سپرد کی ہے۔ سو خوشی منائیے کہ انجیل کا پیغام کمزوروں کے لیے ہے، انجیل کو سنانا بھی کمزوروں کے سپرد کیا گیا ہے، کیونکہ اس کو ثابت کرنے والا زوراور خدا ہے۔ سو آئیے آج اپنے آپ کو مضبوط کریں گے اور اس بات کے لیے اپنے آپ کو ابھاریں گے کہ ہم تو کمزور ہیں، ہم ایمان بھی نہیں رکھ پاتے، لیکن وہ خدا جس کا یہ مشن ہے کہ وہ مسیح کے وسیلہ سے اس دنیا پر اپنے زور اور اپنی نجات اور اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا، یہ اس کا مشن ہے، یہ اس کا کام ہے، وہ روح القدس کے وسیلہ سے یہ کرے گا۔ میرے ایک دوست ہیں پاسٹر افراہیم سلامت، ان کے والد صاحب بھی خدمت کرتے ہیں، پاسٹر ہیں، پاسبان ہیں۔ ان کی اس بات نے مجھے بڑا متحرک کیا ہے۔ میں ہمیشہ جب ان کی اس بات کے بارے میں سوچتا ہوں، وہ بزرگ شخص ہیں، بزرگ خادم ہیں، بزرگی کے دنوں کے اندر ان کے اندر مسیح کی گواہی کو لے کر اس قدر جذبہ ہے کہ وہ کرسچن لٹریچر لے کر جس پر مسیح کی نجات کا پیغام لکھا ہوا تھا، وہ بازاروں کے اندر چلے جاتے ہیں، جب انہیں موقع ملتا ہے تو وہ لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، ٹریکٹس ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اور ایک بار وہ بتاتے ہیں کہ ایک بار میں کسی بازار میں چلا گیا تو وہاں پر بازار میں جب وہ مسیح ٹریکٹ تقسیم کر رہے تھے تو وہاں پر لوگوں نے انہیں پکڑ کر مارا۔ تو کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے وقتی طور تو میرے لیے ظاہری بات ہے، بزرگ شخص تھا، اس کو جب مارا انہوں نے تو وہ دکھی بھی ہو گئے، پریشان بھی ہو گئے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے اندر ایک عجیب شادمانی تھی جس کا بیان میں لفظوں میں نہیں کر سکتا، کہ میں انجیل کی خاطر دکھ سہنے کے لائق تو ٹھہرا۔ بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ انجیل کا پیغام ہر ایک ایماندار کے سپرد کیا گیا ہے، اور اس کو لے کر سنجیدگی بھی ہر ایک ایماندار کے اندر ہونی چاہیے۔ ہم جو مسیح کی نجات میں شامل کیے گئے ہیں، ہمیں یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے کہ ہم نے انجیل کے بارے میں کمزور لوگوں کو بتانا ہے۔ ہم بھی کمزور ہیں، جن کو انجیل کی ضرورت ہے وہ بھی کمزور ہیں، لیکن انجیل کا یہ پیغام زوراور ہے۔ اس کی قدرت کے وسیلہ سے خدا اپنی نجات اور اپنے زور اور اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے، اپنے روح القدس کو اڑیلتا ہے۔ ہم اس بات سے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم واقعی کچھ نہیں کر سکتے۔ اصل میں انجیل کے پیغام کے پیچھے تو خدا کی بادشاہی موجود ہے، خدا کی قدرت موجود ہے، خدا کے فرشتے موجود ہیں، خدا کی بادشاہی کا اختیار موجود ہے۔ سو جب ہم اس پیغام کو سناتے ہیں تو وہ سب کچھ اس پیغام کے پیچھے کام کرتا ہے۔ سو ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے، ہم جس بھی جگہ پر ہیں، ہم نے پڑھا کہ ساری خلق کے سامنے جا کر، تمام دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو۔ سو ہماری دنیا جتنی بھی ہے، ہماری پہنچ جتنی بھی ہے، ہماری پہنچ دفتر تک ہے، ہماری پہنچ محلے تک ہے، ہماری پہنچ اپنے رشتہ داروں تک ہے، ہم نے ان سب کو مسیح کے بارے میں بتانا ہے، کیونکہ یسوع ہی وہ واحد ہستی ہے، یسوع ہی وہ واحد شخصیت ہے جس کے وسیلہ سے دنیا بچ سکتی ہے۔ آپ سب کے پاس ایک ایسا پیغام ہے جس کے وسیلہ سے دنیا بچ سکتی ہے۔ کیا کہا میں نے جی؟ آپ سب کے پاس، میرے پاس، ہم سب کے پاس ایک ایسا پیغام ہے جس کے وسیلہ سے دنیا بچ سکتی ہے۔ وہ لوگ جو بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو نا امیدی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، آپ کے منہ میں جو یسوع کی خوشخبری ہے، یسوع کی گواہی ہے، اس کو سن کر، اس پر ایمان لا کر وہ لوگ بچ سکتے ہیں۔ تو آئیے اس پیغام کو سنانے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کریں گے۔ رائنرڈ بانکی کہتا ہے کہ مجھے ایک بار نیشنل ٹی وی والوں نے بلایا، اور کچھ اور لوگ بھی تھے وہاں پر، اور وہ امیر لوگ تھے، بزنس مین تھے، اور وہ سب لوگ جو تھے کچھ بات چیت کر رہے تھے۔ کوئی ایک بندہ ان میں سے کہنے لگا کہ گھوڑوں کی ریس پر پیسے لگائے ہوئے تھے، اور وہ ان کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ لیکن رائنارڈ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ بات تھی کہ میں فضول گفتگو میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا، میں بات وہ کروں گا جس کے وسیلہ سے میں مسیح کے بارے میں بیان کر سکوں۔ تو کہتا ہے کہ جب وہ گھوڑوں کے بارے میں بات کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ میرے پاس بھی ایک گھوڑا ہے، سفید گھوڑا، جس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب 19ویں باب کے اندر ہے۔ میں نے اپنی ساری دولت، میں نے اپنا سارا پیسہ اور جو کچھ میرا تھا، میں نے اس گھوڑے اور اس گھوڑ سوار پر لگا دیا ہے، کیونکہ وہ ہارنے والا نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بھائی مکاشفہ کی کتاب کے 19ویں باب میں کون سا سفید گھوڑا اور وہ گھوڑ سوار ہے؟ تو کہتا کہ ابھی یہ میرے پاس موقع تھا جب میں انہیں بتا سکوں کہ وہ گھوڑ سوار بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ سو ہم نے اپنی گفتگو کو اس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے، گفتگو چاہے جو بھی ہو رہی ہے، ہم نے اس میں سے موقع پانا ہے کہ ہم اپنے اس بھائی کو، اس بہن کو مسیح کے بارے میں بتا سکیں۔ ہم نے مسیح کے بارے میں بتانا ہے۔ ہم نے اس سال کے اندر خدا کے اس مشن کو سیریس لینا ہے
رائنارڈ کہتا ہے کہ کئی لوگ جو ہے وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ خدا میرے لیے کوئی الگ رہنمائی ظاہر کرے گا. خدا بے شک اپنی رہنمائی کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ شہر میں تب تک کچھ نہیں کرتا، موسیٰ کے صحیفے کے اندر، جب تک وہ اپنا بھید اپنے نبیوں کو نہ بتا دے. سو خدا اپنا بھید بتاتا ہے، لیکن خدا کا یہ مشن ہر ایک ایماندار کے لیے ہے. سو آئیے خدا کے اس مشن کو سیریس لیں گے، کیونکہ یہ پیغام خدا نے ہمارے سپرد کیا ہے. سو یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ خدا نے اپنی انجیل کا پیغام ان لوگوں کے سپرد کیا جو کمزور لوگ ہیں. خداوند نے حکم دیا کہ ساری دنیا میں جاؤ اور ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، لیکن اس کے ساتھ ایک اور حکم خداوند نے دے دیا ہے. اگر ہم لوکا کی انجیل کے آخری باب کو پڑھیں اور اعمال کی کتاب کے پہلے چیپٹر کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب تک عالم بالا سے تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے اس شہر میں ٹھہرے رہو. اصل میں خداوند یسوع مسیح اس بات کو جانتے تھے کہ انسان تو کمزور ہے، لیکن وہ روح جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ انلمیٹڈ ہے. وہ روح جو ان پر اڈیلا جائے گا وہ روح خدا کی طرف سے بھیجا جائے گا. وہ قوت اور قدرت اور جلال سے بھرا ہوا ہے. وہ خالق کا روح ہے، وہ خدا ہے. جب وہ روح انسان میں آ جائے گا تو یہ کمزور انسان زور پائیں گے. بے شک یہ اس وقت یقین نہیں کر رہے، لیکن یہی وہ رسول تھے، انہی میں سے وہ لوگ تھے. جب یہ ہیکل کے خوبصورت دروازے پر جا رہے تھے تو انہوں نے ایک لنگڑے کو بیٹھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم تجھے دے دیتے ہیں، اٹھ یسوع کے نام سے چلو. اتنا ایمان ان میں کہاں سے آ گیا؟ اصل میں پینتیکوس کے دن جب روح القدس ان پر اڈیلا گیا تو خدا نے اپنے آسمان کے زور کو ان پر اڈیل دیا تھا. خدا نے اپنے روح کو ان پر اڈیل دیا تھا، اور خدا کا روح جب ان پر اڈیلا گیا تو ایک اسپرچل انرجی انہیں دی گئی، ایک روحانی قوت انہیں دی گئی. یہ ایک ایسی قوت تھی جس کا مقابلہ زمین پر رہنے والا کوئی شخص نہیں کر سکتا، جس کا مقابلہ کوئی حکومت نہیں کر سکتا، جس کا مقابلہ ابلیس نہیں کر سکتا، جس کا مقابلہ بدروہیں نہیں کر سکتی، جس کا مقابلہ کوئی شخص نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ خدا کا روح ہے اور اس سے انسان کو زوراور بنایا گیا ہے. اور یہ وہ خاص حکم تھا جس کے لیے خدا نے کہا تھا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. سو آئیے میرے عزیزو، ہم نے اس سے پہلے کہ گواہی دیں ہم نے اپنے کمروں کو بند کرنا ہے اور دو باتوں کے لیے خاص دعا کرنی ہے کہ ایک تو خداوند وہ مشن جو تو نے ہمیں بخشا ہے ہم اسے سنجیدگی کے ساتھ لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ خداوند نہ صرف تیرے مشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں بلکہ تیری قدرت سے معمور ہو کر ہم اس مشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور اگر ہم آگے پڑھیں اعمال کی کتاب کو تو ہمیں عجیب و غریب کام ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ کمزور لوگ ہیں. آغاز میں یہ یسوع کا یقین نہیں کر رہے کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے، بعد میں یہ اسی یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی کو لے کر اس قدر سنجیدہ ہو گئے ہیں کہ یہ جان دینے تک تیار ہو گئے ہیں. ان کو قتل کیا گیا، انہیں مارا گیا ہے، انہیں گھسیٹا گیا ہے، لیکن وہ قوت جو عالم بالا سے ان پر اڈیل دی گئی تھی اس نے انہیں اس قدر مضبوط اور متحرک کر دیا تھا کہ انہوں نے اپنی جانیں بھی انجیل کے اس پیغام کے لیے نثار کر دی تھی. یہ مرنے کے لیے بھی تیار تھے کیونکہ یہ اس بات کو جانتے تھے کہ انجیل ہی اس دنیا کے لیے واحد سہارا ہے. یہ لوگ جانتے تھے کہ انجیل ہی وہ پیغام ہے جس کے وسیلہ سے دنیا بچ سکتی. رائنارڈ کہتا ہے کہ جس طرح سے پانی کو کسی نے پیدا نہیں کیا، انجیل بالکل اسی طرح سے ہے. نہ تو جیسے پانی کو کسی نے پیدا کیا ہے اسی طرح سے پانی کے بغیر کوئی رہ بھی نہیں سکتا، انجیل بھی بالکل ایسے ہی ہے. انجیل خدا کی طرف سے ہے اور اس کے بغیر کوئی انسان رہ نہیں سکتا. سو اس زمین پر رہنے والے ہر ایک شخص کی ضرورت آج انجیل ہے. اور جب ہم روح القدس کے اعمال کی کتاب کو پڑھتے چلے جاتے ہیں تو روح القدس جب ان پر نازل ہوتا ہے پینتیکوس کے دن تو وہاں پر مجمع لگ جاتا ہے. وہ 120 لوگ ہیں لیکن اس کے بعد لکھا ہے کہ بڑی بھیڑ وہاں پر لگ گئی. سو روح القدس کے وسیلہ ہی سے جب روح القدس اونڈیلا جاتا ہے تو یہ لوگوں کے لیے بڑے چمبے کی بات ہوتی ہے. معجزے اگر ہم دیکھیں تو جب یسوع مسیح نے 2 رسولوں کو بھیجا تو معجزے تو وہاں پہ بھی ہو رہے ہیں، بہت سے بعد میں بھی ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا عجیب کام ہوا ہے؟ یہ ایک ایسا عجیب کام تھا جس کو دیکھ کر اسرائیلی اور یہودی جو تھے وہ حیران رہ گئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سو جب روح القدس کلیسیاؤں پر اڈیلا جاتا ہے، جب روح القدس ایمانداروں پر اڈیلا جاتا ہے تو یہ دوسروں کے لیے بڑے اچنبے کی بات ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لکھا کہ وہ حیرت میں پڑ گئے، وہ حیران رہ گئے. سو میرے عزیزو، ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہمیں اس سال میں آگے بڑھنے کے لیے روح القدس کی ضرورت ہے. ہمیں اس قوت کی ضرورت ہے جو عالم بالا سے اڈیلی جائے گی. چلیے ایک ملک ہے اور اس ملک کا جو پاسبان ہے، اس ملک میں ایک شخص تھا جس کی تعداد تقریباً 3000 تھی. 3000 کی یہ کلیسیا تھی اور اس کے پاسبان نے ان کے درمیان میں اعمال کی کتاب کو
पढ़ाना शुरू किया, अमाल की किताब की बाइबल स्टडी शुरू करवाई। सो जैसे ही उन्होंने अमाल की किताब के बारे में पढ़ना शुरू किया तो पासवान कहता है कि मेरी कलीसिया के अंदर ये बात आ गई ऑटोमेटिकली, और मेरे अंदर भी और मेरे तमाम साथियों के अंदर भी, कि जो कुछ इसमें हो रहा है वो आज भी हो सकता है। और कहता कि हम सब इस बात के लिए यूनाइट हो गए, इस बात के लिए जमा हो गए कि खुदावन हम रूहुल कुद्स का एक रियल डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते हैं। सो आइए हम भी इस साल के आगाज में यही दुआ करेंगे कि खुदावन हम रूहुल कुद्स का एक रियल डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते हैं। रूहुल कुद्स हर एक ईमानदार के लिए है, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हर एक ईमानदार के लिए है। पुराने अहद में ये खास खास लोगों पर नाजिल होता था, नबियों पर, काहिनों पर, काजियों पर, बादशाहों पर और नबियों पर। लेकिन नए अहदनामे में हम देखते हैं कि 120 जमा थे, 120 पर ही वो रूहुल कुद्स नाजिल हुआ, और उसके बाद फिर यूनानियों पर नाजिल होता है, उसके बाद फिर सामरियों पर नाजिल होता है, फिर रोमियों पर नाजिल होता है। इसका मतलब यह है कि खुदा ये मैसेज दे रहा है कि मेरा ये रूह हर एक बशर के लिए है। मैं अपने रूह को हर फर्दो बशर पर उंडेलूंगा। कितनों पर उंडेलूंगा? 120 पर उंडेलूंगा, सिर्फ 2 लोगों पर उंडेलूंगा, हर फर्दो बशर पर उंडेलूंगा। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बुढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। सो मेरे अजीजों, हमें इस दौर के अंदर सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो खुदा का पाक रूह है। हमारी रूहानी कमजोरियों को अगर कोई शख्सियत दूर कर सकती है तो वो रूहुल कुद्स खुद है। जब ये हमारी जिंदगी में आएगा तब हम यकसर बदल जाएंगे। अमाल की किताब इसी बात का बयान है कि किस तौर से वो ईमानदार जो ईमान नहीं ला रहे, जो यकीन नहीं ला रहे, किस तौर से वो कुव्वत से भर गए। उनके अंदर हम देखते हैं कि कलीसिया के अंदर रूहुल कुद्स की नेम पे काम करती हुई दिखाई दे देती हैं, रूहुल कुद्स की खिदमतें काम करती हुई दिखाई देती हैं। उनमें नबी नजर आने लगते हैं, उनमें उस्ताद नजर आने लगते हैं, उनमें रसूल नजर आने लगते हैं, उनमें पासबान और चरवाहे और मुबशर दिखाई देने लगते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि आलम बाला से कुव्वत मुहैया कर दी गई है। आलम बाला से उन पर रूहुल कुद्स को उंडेल दिया गया है। सो जिस चीज की मेरे अजीजों आज हमें जरूरत है वो पैसा नहीं है। पैसे की बेशक हमें जरूरत है, लेकिन इस जमीन का सारा पैसा, इस जमीन की सारी दौलत रूहुल कुद्स के आगे हीच है। रूहुल कुद्स इतना मोतबर और मुतबर्रक शख्सियत है, इतनी बाबरकत शख्सियत है कि खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में इसलिए भेजा था कि अपने रूह के वसीला से हमारा अपने साथ मेल मिलाप करा ले, हमें अपने साथ जोड़ ले, हमें बाप के साथ एक कर दे। ये कैसा भेद है कि खुदा, दुनिया का कोई माबूद और किसी मजहब की तालीम ऐसी नहीं है। वो लोग कुर्बानियां मांगते हैं और वो अपने पैरोकारों को ही समझते हैं, लेकिन ये हमारे खुदा की रहम है, ये हमारे खुदा का फजल है, ये हमारे खुदा की कुदरत है कि वो हमें मसीह में अपने साथ एक करना चाहता है। सो आइए इस रूह को मांगना शुरू करेंगे जिसके वसीला से हम खुदा के साथ एक हो जाएंगे। जब साज बजाए जाते हैं तो साजों को ट्यून किया जाता है, और रूहुल कुद्स इसी तरह से हमें खुदा के साथ ट्यून कर देता है। हम खुदा के साथ हम आहंग हो जाते हैं, हम खुदा के साथ एक हो जाते हैं। खुदा की और हमारे दरमियान में कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। हम खुदा की बात को कबूल करने के लिए और खुदा की बात को डिलीवर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जमीन पर अगर रिवाइवल आ सकता है तो वो रूहुल कुद्स के वसीला से आएगा, अंजील की मनादी के वसीला से आएगा, क्योंकि अंजील एक ऐसी कुदरत है जिसके वसीला से खुदा अपने रूहुल कुद्स को इस जमीन पर उड़ेलता है। साधु सुंदर सिंह कहते हैं कि जिन जिन इलाकों के अंदर मैंने अंजील सुनाई उन इलाकों की तकदीर बदल गई। कहते हैं कि जब मैंने कच्ची सड़कों वाले गांव के अंदर जाकर अंजील सुनाई तो मैं जब अगली बार गया तो वहां पर सोलंग लगा हुआ था, ईंटों की जो सड़क होती है। कहते हैं लेकिन जिन इलाकों में सोलिंग लगा हुआ था, जब मैंने अंजील सुनाई तो जब अगली बार मैं गया तो वहां पर पक्की सड़कें बनी हुई थी। वजह क्या है? वो कहते हैं कि मैं इस बात को जान गया कि जिन चर्चेस के अंदर, जिन कलीसियाओं के अंदर रियल गॉस्पेल सुनाया जाता है, हकीकी अंजील सुनाई जाती है, ना सिर्फ उन लोगों की तकदीर बदलती है बल्कि उन इलाकों की तकदीर बदल जाती है, उन मुल्कों की तकदीर बदल जाती है। क्योंकि ये अंजील का पैगाम एक जलाली पैगाम है, एक ऐसा पैगाम है जो खुदा से जारी हुआ है, जिसका मुअज्जब खुदा है, जिसको पैदा करने वाला खुदा है, जिसको साबित करने वाला खुदा है, जिसके पीछे खुदा खुद मौजूद है। और खुदा इस पैगाम को घरानों और जिंदगियों के अंदर जाहिर करता है। लेकिन इस पैगाम के लिए हमने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है कि अंजील का यह पैगाम कमजोरों को दिया गया है, सुनाने के लिए भी और कबूल करने के लिए भी। अजीब बात है ये अजीब इसलिए है क्योंकि यीशु खुद अजीब है, उसका नाम है अजीब, उसकी तालीम है अजीब। ये दुनिया की समझ में नहीं आती, दुनिया की हिकमत वाले लोगों की, फिलोसफर्स और प्रोफेसर की समझ में नहीं आता ये कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन खुदा अपने बेटे यीशु के वसीला से, रूहुल कुद्स के वसीला से जमानों को एक बार फिर से हैरान कर रहा है कि खुदा जमानों के अंदर अपनी कुदरत को जाहिर करेगा, खुदा कलीसियाओं के अंदर
اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا. سو آئیے میرے عزیزوں اس بات کو یاد رکھیں گے, اس بات کے لیے اپنے آپ کو خداوند کے حضور میں پیش کریں گے کہ ہم نے روح القدس کے لیے دعا کرنی ہے. اگر ہم کمزور ہیں, ہم قوت نہیں پا رہے, تو ہم نے روح القدس کے بپتسمے کے لیے دعا کرنی ہے. ہم نے غیر زبانوں میں دعا کرنے کے لیے خداوند کے حضور میں دعائیں کرنی ہیں. اور رابرٹس ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں, بلکہ اس کے بیٹے نے, رچرڈ رابرٹس نے یہ بات کہی تھی. اس نے کہا کہ جب میرے باپ کو خدا نے اور رابرٹس کو خدا نے کہہ دیا کہ تو نے میرے لیے ایک یونیورسٹی بنانی ہے, تو خداوند نے ایک دن اور رابرٹ سے کہا کہ اپنے گھر سے باہر نکل. اور وہ گھر سے باہر نکلا, اور وہ باہر نکلا. خداوند نے کہا یہ چاروں طرف کی زمین دیکھ, یہ میں تجھے دے دوں گا تاکہ تو میرے لیے یہاں پہ ایک ایسی یونیورسٹی بنائے, جب تک میں آ نہ جاؤں یہاں سے خادم پیدا ہوتے رہیں گے. تو کہتا کہ میرے اندر یقین نہیں تھا, کیونکہ میں اسی زمین کے اوپر کرائے کے گھر میں رہتا تھا اور میں بڑا تنگ دست آدمی تھا. تو کہتا کہ اگلے دن پاپا نے اور رابرٹس نے کہا بیٹا یہ بتا رہا ہے. اس نے کہا کہ پاپا نے مجھے لیا اور وہ ایک ویران جگہ پر جہاں وہ دعا کرتے تھے وہ چلے گئے, اور میں سائیکل پر گھوم رہا تھا پاپا کے گرد. تو کہتا ہے کہ وہ اس نے انہوں نے خداوند سے کہا کہ خداوند میں دیانتداری سے تجھے کہہ رہا ہوں, میرے اندر ایمان نہیں ہے کہ تو 264 ایکڑ کی زمین مجھے دے دے گا. کہتا ہے کہ پھر انہوں نے غیر زبان میں دعا کرنا شروع کی, اور جیسے ہی انہوں نے غیر زبان میں دعا کرنا شروع کی, کہتا کہ انہوں نے کہا کہ خداوند اب میں تیرا شکر کرتا ہوں کیونکہ تو نے مجھے ایمان دے دیا ہے. جب ہمارا کمیونیکیشن بحال ہوتا ہے, جب روح القدس ہم میں سے ہو کر دعا کرتا ہے, جب ہم روح القدس میں بپتسمہ پا جاتے ہیں اور روح القدس ہم میں ایسی آہیں بھرنے کے لیے ہمیں بیدار کر دیتا ہے, جب ہم غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں تو یہ وہ کمیونیکیشن ہے جسے انسان نہیں سمجھ سکتے, لیکن لکھا ہے کہ جو بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے باتیں کرتا ہے. سو آئیے اس بات کے لیے دعا کرنا شروع. اور یہ میرا اپنا بھی ذاتی ایکسپیرینس ہے. بہت ساری ایسی باتیں خدا نے مجھے کہی جن پر میں اس وقت یقین نہیں کر پایا, لیکن جیسے ہی میں نے بیگانہ زبانوں میں دعائیں کرنی شروع کی میری حالت بدل گئی. وجہ کیا ہے کہ ہم الاؤ کرتے ہیں خدا کے روح کو کہ وہ ہم میں سے ہو کر دعا کرنا شروع کرے, ہم ایسی دعائیں کریں جن کو براہ راست خدا سمجھ سکتا ہے. سو آئیے ہم نے اس بات کے لیے دعا کرنا شروع کرنی ہے کہ خدا اپنے روح کو ہم میں سے ہر ایک پر اڑے لے, کیونکہ اس کا وعدہ کیا گیا ہے. خدا اس سے دینا چاہتا ہے, خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں اور ایمان سے دعا کریں. دو ہی چیزیں روح القدس کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں کہ روح جو ہے ایمان سے ملتا ہے اور روح جو ہے مانگنے سے ملتا ہے, اور کوئی چیز نہیں ہے. سو ایمان سے ہم نے دعائیں کرنا شروع کرنی ہے تاکہ خدا اس روح کو ہم پر انڈیل دے اور ہم اس قوت سے بھر جائیں جس قوت سے ابتدائی کلیسیا بھر گئی تھی, اور ان میں معجزے ہونے لگے, ان میں نشانات ظاہر ہونے لگے, ان کے وسیلہ سے روح القدس انڈیلا جانے لگا. جب روح القدس ان پر انڈیلا جاتا تھا تو لکھا ہے کہ وہ زمین, وہ مکان جس میں وہ تھے وہ ہل گیا. ایسے عجیب کام ان کے وسیلہ سے ہونے لگے. ایسا کب ہوتا ہے؟ جب روح القدس انڈیلا جاتا ہے, جب خدا انٹرفیئر کرتا ہے. سو اس سال کے آغاز ہی میں ہم نے خدا پر نگاہیں لگانی ہے کہ خداوند اب سے اس کام کو شروع کر جس کا تو نے وعدہ کیا تھا, جس کا تو نے وعدہ کیا. سو جب ہم اعمال کی کتاب کے دوسرے باب کو پڑھتے ہیں تو پطرس رسول کہتا ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ آخری دنوں میں خدا ایسا کرے گا کہ وہ اپنے روح کو ہر فرد و بشر پر اڑیلے گا. جب سے روح القدس پینتیکوس کے دن اڑیلا گیا, آخری دور کا آغاز ہو چکا ہے, یعنی اس دور کا آغاز ہو چکا ہے جس میں خدا اپنے روح کو ہر فرد و بشر پر اڑیلے گا. سو آپ سب تیار ہیں کہ خدا اپنے روح کو آپ پر اڑیلے؟ تیار ہیں آپ سب؟ سو آئیے اگر آپ تیار ہیں تو خدا آپ سے زیادہ تیار ہے, کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کی موت, اپنے بیٹے کی قربانی اور اپنے بیٹے جی اٹھنے کو اسی لیے نشان بنا دیا کہ وہ اس کے وسیلہ سے اپنے روح کو ہر فرد و بشر پر اڑیلے, تاکہ دنیا کو یہ یقین دہانی دلا دے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ ایک کر سکتا ہے, ہمیں اپنے ساتھ ایک کر سکتا ہے. سو آئیے انجیل کے اس پیغام کو سمجھیں گے, کیونکہ یہ اس زمین پر رہنے والے ہر ایک انسان کے لیے خدا کی قدرت ہے. اس پیغام کی منادی یوحنا نبی نے شروع کی تھی, یوحنا بپتسمہ دینے والے نے شروع کی تھی کہ میرے بعد ایک شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زیادہ مقدم ہے, جو مجھ سے زیادہ زوراور ہے, اور میں اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں. میں تو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں, لیکن وہ روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. سو آئیے یسوع ہی ہے وہ جو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دیتا ہے. میں آپ کو اس بات کے لیے ابھاروں گا کہ ہم سب نے جو بھی ہم بائبل میں سے پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ آج سے اعمال کی کتاب کو پڑھنا شروع کرنا ہے, اور اس وقت تک اسے پڑھنا ہے جب تک یہ چیزیں ہمارے درمیان میں ہونا نہ شروع ہو جائیں. میں اس بات کی یقین دہانی دلانا چاہتا ہوں کہ خدا کا یہ کلام سچا ہے اور خدا اس پیغام کی قدرت کو ہم سب پر اڑیلے گا. روح القدس کے وہ کام ہماری زندگیوں کے اندر ہوں گے کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے اور خدا جھوٹ نہیں بولتا, ان کو پورا کرنے والا خدا ہے. سو آئیے نہ صرف ہم نے اعمال کی کتاب کو پڑھنا ہے بلکہ اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم انجیل سنانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے. ہم تو کمزور ہیں, ہم تو نا امید ہیں, ہم ایمان بھی نہیں رکھ پاتے, یہ بھی ایسے ہی تھے. ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے, ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. سو جب خدا ان کو اس قوت سے بھر سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں بھی بھر سکتا ہے, وہ ہمیں بھی بھر سکتا ہے.
आखिरी बात करके मैं इस कलाम को खत्म करूंगा कि अंजील का पैगाम कमजोरों को दिया गया ताकि वो कमजोरों को ये पैगाम सुनाइए। सुन कहा था कि खुदावन ने मुझे मसा किया है कि गरीबों को खुशखबरी दूं, कैदियों को आजाद करूं। वो लोग जो दुख और पसमानदगी के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, ये पैगाम उनके लिए है। और पौलुस रसूल ने इस भेद को खोला है और पौलुस कहता है कि अंजील का ये पैगाम पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए खुदा की कुदरत है। सो आइए इस कुदरत के पैगाम को रूहुल कुद्स की कुव्वत से भरकर बयान करना शुरू करेंगे। हमारा काम सिर्फ बयान करना है, फिर आप देखिए इसके अंदर जो कुदरत है वो किस तौर से इस दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती है, किस तौर से इस दुनिया को अपनी कुदरत से भर देती है। सो आइए आंखों को बंद करेंगे, इस बात को याद रखेंगे कि जिस रूह का वादा किया गया है वो मेरे लिए है। आप शख्सी तौर पर इस बात को जानिए और समझिए कि ये रूह आपके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब दुआ करना शुरू करेंगे कि खुदावन इस फजल और इस रहम के लिए मैं शुक्रगुजार हूं कि मसीह की मनादी के पैगाम के मिशन के अंदर तूने मुझे शामिल किया है। ये तेरा मिशन था लेकिन तूने कर्म करके मुझे इस पर शामिल कर लिया है, इसमें शामिल कर लिया है। सो अब अपने रूह से मुझे मामूर कर दे ताकि मैं उस कुव्वत से भर जाऊं और जमीन की इंतहा तक तेरा गवाह ठहरूं। हालेलुया। आइए सब दुआ करना शुरू करेंगे, सब अपने लबों को खोलना शुरू करेंगे। हालेलुया। सब दुआ मांगेंगे, कोई खामोश नहीं रहेगा। रीबा री सालाबा साथलाबा खराबा री सोलो खोरिया रियो लो खोरा बोरे मंतला कारीबा सबला मंतला कराबा रियो रा क्रमा शबलो मंतली कराबा रियो लो खोरिया रीबा सबला मंतला कराबा रीबा सिबला मंतला कारीबा। मैं अपने तमाम खादिम भाइयों से गुजारिश करूंगा वो खड़े होंगे और अपने हाथ इस कलीसिया की तरफ बढ़ाएंगे और मैं पादी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इस दुआ में हमें लीड करने के लिए सामने आए। हम इस बात के लिए दुआ करेंगे, एक तो हम इस जिम्मेदारी को समझें और संजीदगी से लें और खुदा इस आसमानी कुव्वत से हमें भर दे।